ہمارا جو زیادہ وقت ضائع کرنے کا جو ایک ٹول اور ایک آلہ ہے وہ ہمارا موبائل ہے، وہ ہماری ٹیبز ہیں جن کے اوپر ہم بے پناہ اپنا وقت برباد کیے جا رہے ہیں، ضائع کیے جا رہے ہیں۔ لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل جو ہے وہ چھوٹنے کا نام نہیں لیتا۔ آپ ریسٹورنٹ پہ بیٹھے ہوں، آپ تعلیمی اداروں میں ہوں، آپ شادی بیاہ پہ ہوں، آپ وفات پہ ہوں، جنازے پہ ہوں، قبرستان میں ہوں، ہر کسی کے ہاتھ میں آپ کو موبائل ہی نظر آئے گا۔ یہ کتنی غیر اخلاقی حرکت ہے کہ ہم جب ماں باپ کے پاس بھی بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے، ہم دوست ہمیں ملنے آتے ہیں، مہمان ہمارے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم موبائلوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ انسان جو ہے نا وہ بعض دفعہ سوچتا ہے کہ بد اخلاقی کی یہ کیفیت نہ ہوتی ہمارے ہاں تو آج ہم کس لیول پہ الحمدللہ ہوتے۔ لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ سے ترس رہے ہوتے ہیں بات کرنے کو، مگر آپ ان سے لگے ہوئے ہیں جو آپ کو جانتے تک نہیں ہیں۔ آپ اپنے رشتوں کو ٹھکرا کے، اپنی رشتہ داریاں توڑ کے، آپ نے جناب وہ سوشل میڈیا پہ دوستیاں لگائی ہوئی ہیں، اور جب کوئی ایسا موقع آتا ہے لیلۃ القدر ہو یا کوئی ایسا مذہبی ہمارا تہوار، تو وہاں پہ آپ معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، اور جن سے لڑے ہوئے ہیں ان سے جا کے معافی نہیں مانگ رہے۔ تو ہمارا جو سب سے زیادہ وقت ضائع کر رہا ہے وہ ہمارا موبائل ہے۔ موبائل کے بارے میں ایک تو چیز جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے سوال ہونا ہے۔ چند باتیں کہ ہم موبائل کا درست استعمال کیسے کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس موبائل کے وبال سے آخرت میں بچ سکتے ہیں۔ وگرنہ تو دیکھیے جو کچھ آج ہم اس پہ دیکھی جا رہے ہیں، جو زیادہ اس پہ آج جو چیزیں ہم اپنے استعمال میں لاتے ہیں، وہ یقین جانیے کہ ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ 100% ان اعمال سے ہے، کبیرہ گناہوں سے ہے جو انسان کو دوزخ میں لے کے جانے کا باعث بنیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی خبر آتی ہے، ہم سے کسی نے شیئر کی، کوئی ویڈیو بھیجی، کسی نے کوئی خبر بھیجی، ہم فوری اٹھا کے اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ ہم نے تصدیق نہیں کی، ہم نے تسلی نہیں کی کہ یہ بات ٹھیک بھی ہے یا غلط ہے، کیا یہ جھوٹ ہے، کیا یہ کسی پہ تہمت ہے، کیا ہے یہ چیز۔ تو بے شمار ہمارے ہاں تہمتیں لگائی جاتی ہیں، بے شمار گالم گلوچ ہوتی ہے، استہزاء ہوتا ہے، مگر ہم ان چیزوں کو لوگوں سے شیئر کر دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ ہر وہ بات وہ آگے بیان کر دے جو اس نے سنی ہے۔ گویا کہ سنی سنائی بات کو آگے کر دینا، یا سنی سنائی بات کو آگے جو ہمارے پاس آئی ویڈیو کی شکل میں، وائس میسج کی شکل میں، اس کو آگے بھیج دینا، یہ ہمارے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس وقت جھوٹے ترین لوگ ہیں۔ آپ اپنا میڈیا دیکھ لیں، آپ اپنا سوشل میڈیا دیکھ لیں، بالخصوص یوٹیوب چینلز، فیس بک پہ آپ دیکھ لیں، جتنی جھوٹی بات ہوگی اتنا زیادہ اس کو پر زیادہ لگیں گے، اور کبھی ہم نے تصدیق نہیں کی، اور اس ضمن میں کتنے لوگوں کی عزتیں خراب ہو رہی ہیں، کبھی ہم نے اس بات کا خیال کیے نہیں کرتے۔ اور قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور میں کہ تم میں سے جو پاکیزہ خواتین پہ تہمت لگا دے تو وہ 4 گواہ پیش کرے، اگر 4 گواہ پیش نہیں کرے گا تو ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یعنی کسی کی عزت کو اچھالنا، کسی پہ بدکاری کی تہمت لگا دینا۔ آج ہم روزانہ بیٹھ کے کیا تہمتیں نہیں لگا رہے ہوتے کہ فلاں بھی ویسا ہے، فلاں بھی ویسا ہے، فلاں فلاں کے ساتھ سیٹ ہے، تو یہ تہمت اسی زمرے میں آتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صرف خواتین پہ تہمت کا تذکرہ کیا ہے کہ خواتین پہ اگر کوئی پاک باز عورتوں پہ اگر کوئی تہمت لگا دے تو ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں، مگر کوئی اگر کسی نوجوان پہ، کسی مرد پہ بھی اگر تہمت لگائے گا تو اس کی بھی سزا یہی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک ہمیں بڑا واقعہ یہ ملتا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ کے گورنر تھے، اور کوفی لوگ ان شرارتوں میں بڑے ماہر تھے، انہوں نے آپ پہ یہ تہمت لگا دی بدکاری کی۔ سیدنا فاروق اعظم نے آپ کو معزول کیا، انکوائری کروائی، معلوم ہوا وہ جھوٹے ہیں۔ آپ نے، وہ 3 لوگ تھے تہمت لگانے والے، آپ نے ان تینوں کو پکڑ کے 80 کوڑے لگائے۔ ایک اور واقعہ اسی طرح ملتا ہے، یہ تو ہے نا بظاہر فوری کسی پہ اٹیک کرنا، تہمت لگانا، مگر ایک بڑا عجیب واقعہ یہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک
آدمی کی دوسرے سے لڑائی ہوئی اور ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ میرے ماں باپ تو بڑے حلالی تھے، میرے ماں باپ تو بڑے ہی نیک تھے، دوسرا جو آدمی تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ دراصل اپنے ماں باپ کی تعریف کر کے میرے ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ وہ آدمی سیدنا فاروق اعظم کی عدالت میں آتا ہے اور آ کے کہتا ہے جناب اس نے میرے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ آپ نے ساری بات سنی اور آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو گالی دی ہے، اس نے اپنے ماں باپ کی تعریف کی ہے۔ جب وہ جانے لگے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا جناب ان کو بلائیں۔ اس آدمی نے اپنے ماں باپ کی تعریف نہیں صرف کی، عام گفتگو ہوتی تو چلیں آپ کہہ لیتے کہ اس نے تعریف کی ہے، یہ لڑائی میں بات ہوئی ہے، اور لڑائی میں جب بندہ یہ کہنا کہ میرے ماں باپ تو بڑے نیک تھے، یہ ایسے ہی ہے کہ کسی کو کہنا کہ تمہارے ماں باپ پتہ نہیں کیسے تھے۔ تو آپ نے بلایا اور آپ نے اس آدمی کو جس نے کہا تھا میرے ماں باپ تو بڑے حلالی تھے، یعنی پتہ نہیں تمہارے ماں باپ کیسے تھے، تو آپ نے پکڑ کے اس آدمی کو 80 کوڑے لگوائے۔ آپ اب غور کریں کہ ہم جتنا لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اگر ہم پہ کوڑے لگنے شروع ہو جائیں تو میں تو یقین جانیں یہ سچی بات یہ ہے کہ ہم کوڑے کھا کھا کے مر جائیں۔ اتنی تہمتیں لگاتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، بس جو بھی پاس سے گزرا، جو بھی لڑکا لڑکی دیکھے اور کہہ دیے یہ فلاں تو فلاں ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں۔ یہ ہمیں کس نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے کہ آپ نے لوگوں پہ اس طرح کے تبصرے کرنے ہیں؟ تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ سوشل میڈیا ہمارا ایک بڑا ان چیزوں کا ذریعہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ ہر بری بات، چاہے کسی کے خلاف ہو، چاہے کسی پہ کفر کا فتویٰ ہو، چاہے کسی کو دین سے نکالنا ہو، وغیرہ وغیرہ، ہم باتیں آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ ہماری بات شیئر کی ہوئی، یاد رکھیے اگر وہ دین کا حصہ نہیں تھی، اگر حدیث نہیں تھی، تو وہ ہمارے کھاتے میں بہت بڑا گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔